جیسے کہ آپ حضرات منتظر رہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہوں. ایک عمل جو اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرا یہ کام نہیں ہوتا، میں نے یہ عمل کیا، فلاں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ائمہ طاہرین نے ہمیں مایوس نہیں کیا، ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی دیے جو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو کیسی پریشانی کی نہ ہو، چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہو یا گھر میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں شوہر اور بیوی میں، کبھی کبھی نظر بھی بڑی خراب ہوتی ہے، نظر لگ جاتی ہے کسی کی محبت پہ تو ان میں آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی. آپ سوچیں کہ اہل بیت اطہار نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھو محبت سے تو ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، ورنہ تمہاری نظر بھی لگ سکتی ہے، اس لیے کہ نظر میں تھوڑا سا شر موجود ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا چاہے وہ ناچاکیوں کا مسئلہ ہو، شوہر و بیوی کا پرابلم ہو، رشتے نہیں آ رہے ہوں رشتوں کے لیے، یا رشتے آتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ صحیح رشتہ لگ جائے. اسی طریقے سے امتحانوں میں بچوں کے کامیابیوں کے لیے، بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے اس کے لیے، تو بے شمار اس کی فائدے ہیں. عمل کیا ہے؟ جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ کام آپ کا انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ضرور ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کی طرف جو ہے نا دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کی دنیا میں، کیونکہ ینگ دماغ جو ہے، ینگسٹرز جو ہے، یا ٹین ایجرز کہہ لیجئے یا بچے کہہ لیجئے، نوجوان کہہ لیجئے، ان کے جو ذہن ہے نا یہ بالکل کوڑے کاغذ کی طرح ہے. یہ وہ ایج ہے، یعنی 10 سے لے کر 20 تک جو ایج ہے، بلکہ اکثر سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں 13 سے 20 یا 13 سے 22 جو بھی ہے، یہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے. اسی میں بچہ جو ہے کسی ایک لائن کی طرف چل پڑتا ہے، وہیں پہ اسے صحیح طریقے سے فلٹر کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ کون سا راستہ صحیح ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پیش آنا چاہیے. مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ بچے کو 1 سال سے لے کر 7 سال تک شہزادوں کی طرح پالو، پھر 7 سے 14 تک غلاموں کی طرح پالو، یعنی ان سے کام کرواؤ، پھر 14 سے لے کے 21 تک دوست بن جاؤ. اس لیے کہ جب آپ دوست بنو گے تو وہ ہر چیز آپ سے شیئر کرے گا. ورنہ میڈیا نے یہ جو آج کل میڈیا اتنا خطرناک رول پے کر رہا ہے، اس سے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. فائدوں سے زیادہ نقصانات ہمیں نظر آئیں گے. فائدے کیا ہیں؟ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں، آن لائن آپ کو ہر چیز ملتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو آن لائن. پھر آن لائن ہی آپ کو جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کے سامان ملتے ہیں انسان کو، چاہے وہ برے انٹرٹینمنٹ میں چلا جائے یا بھلے انٹرٹینمنٹ میں چلا جائے، یہ بھی آن لائن. یعنی آپ کو اچھی چیزیں بھی آپ کے ہاتھوں کے سامنے، آپ کی مٹھی میں آ گئی ہیں، بری چیزیں بھی آپ کی مٹھی میں آ گئی. ہاتھ آپ کا، موبائل آپ کا، آنکھ آپ کی. اب آپ دل کس کا ہے یہ دیکھنا چاہیے. دل شیطان کا ہے یا اللہ کا؟ اس کا ایک ہی مالک ہو سکتا ہے، یا تو شیطان یا اللہ. جس کے دل میں خدا رہتا ہے وہ کبھی غلط چیزیں نہیں کرتا. جس کے دل میں شیطان بس جاتا ہے، اور وہ دل، چھٹے امام فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل ایک شفاف آئینے کی طرح ہوتا ہے. قلب جو ہے اس میں ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا ڈاٹ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا ڈاٹ، پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں جو کالا دل ہو جائے تو پھر اس پہ نہ کوئی نصیحت کام کرتی ہے، وہ بالکل الٹے کٹورے کی طرح ہو جاتا ہے. الٹا کٹورا کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ اگر سیدھا کٹورا پانی میں ڈبوئیں تو بھر کے نکلتا ہے، الٹا کٹورا جو خالی آپ سمندر میں بھی ڈبو دیں وہ بھرتا نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں اپنے دل کو نورانی رکھو. اس میں ہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہم بشر ہیں، بشر سے بے ہٹا لو تو شر ہی رہ جاتا ہے. یہ تو صدقہ ہے نقطہ بائے بسم اللہ کا کہ بے نے بشر کی آبرو رکھ لی. تو سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں پہ بہت کین واچ رکھنا چاہیے. اگر یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم نے اگر سمارٹ فون دے دیے ہیں
تو اس کا یوز کیا کر رہے ہیں, یہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے. اسے چاہے بہترین مذہبی بنا دو, بہترین عالم بنا دو, بہترین انجینئر بنا دو, بہترین ڈاکٹر بنا دو, جو کچھ آپ بنا سکتے ہو یہی پیریڈ ہے. 14 سے لے کے 21-22 سال کے اندر جو بن گیا بچہ وہی آگے بڑھتا. ورنہ خدا نہ خستہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے, بچے بگڑ جاتے ہیں, بعد میں توفیق کسی کو مل گئی, اچھا ہو گیا, ورنہ اکثر و بیشتر خراب جاتے ہیں. اور ان گھرانے کے بچے جس میں ماں بھی کام کرنے چلی جاتی ہو, باپ بھی کام کرنے چلا جاتا ہو, بچے گھر میں اکیلے ہیں, ٹائم پاس کرنے کے لیے ان لے کوئی اور چیز نہیں ہے سوائے اسمارٹ فونز کے یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ بیٹھ گئے. اب کیا دیکھ رہے ہیں کسے معلوم. آج کل تو سکولز بھی بہت سی جگہ بند ہو گئے, پھر آن لائن اسٹڈیز کے نام سے اب اس ایک جو ٹیوٹر ہے, جو ٹیچر ہے, وہ جو پڑھا رہا ہے, اس کے پاس 50 بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن پہ, وہ کہاں توجہ دے پا رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. تو بہرحال تو بچہ ایک کورے کاغذ کی طرح ہے, اس پہ جو لکھنا ہے پیرنٹس کو لکھنا ہے. سب سے پہلا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے. ان کا کیا رول ہے کہ they should watch them keenly. What is my son is going to do now or what he's doing. اگر ہم اپنے بچوں سے غافل ہو گئے تو پھر خطرناک کنسیکوینسز کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. بچے ہم پہ دوش دیں گے, ٹھیک ہے ہم نادان تھے, آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. تو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھا, اس سوشل میڈیا کا اور کیا اثر ہوتا ہے. میں ایک بہت ہی مشہور آدمی, اس کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا CNN پہ, بہت دلچسپ لگا مجھے وہ انٹرویو. وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم جب جایا کرتے تھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے, یا ہمارا کوئی بڑا آ جاتا تھا, تو ہمارے والد جیسے کہہ رہا تھا کہ جب میرے باپ میرے سامنے آ جاتے تھے, میرے والد میرے سامنے آتے تھے, تو میں بالکل ایسے کھڑا رہتا تھا, چہرہ نیچے, ہاتھ بندھے ہوئے, اور بالکل سٹریٹ ہو کے, جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور جیسے باپ آئے تو اس طریقے سے اس کو, اب اپنے کلچر کے حساب سے وہ چائنیز تھا, کہ ایسے کر کے میں ان کو جو ہے نا جھک کے آداب بجا لاتا تھا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا بچہ میرے ساتھ ایسا ہو, اور ایسا ہی تھا جب تک وہ 12 سال کا نہ ہوا. اس کے بعد میں نے اس کو امریکہ بھیج دیا پڑھنے کے لیے, وہاں ہاسٹل میں پڑھنے لگا, 2-4 سال پڑھ کے آیا. اس کے بعد اب میں جو ہے نا جب چھٹیوں پہ گھر آیا, وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں آفس میں تھا, تو مجھے پتا چلا بیٹا گھر آ گیا ہے. تو میں ڈسپریٹ ہو کے دوڑا بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جیسے گھر پہنچا تو بیٹا جو ہے نا ایک کرسی پہ بالکل ایسے تقریباً لیٹا ہوا تھا, بیٹھا کیا وہ لیٹا ہوا تھا, پیر پہ پیر ڈالا ہوا, اور ہاتھ ایک پیچھے اس طریقے سے لگائے ہوئے, اور ٹی وی دیکھ رہا تھا. جیسے میں گیا, میں نے ایکسپیکٹ کیا وہ کھڑا ہو جائے گا, اس طریقے سے سلام کرے گا, جو بھی ہے ان کا کلچر. ہائی ڈیڈ, ہاؤ آر یو ڈیڈ, اوکے ڈیڈ. تو میں پریشان ہو گیا, یہ کیا, یہ میرا بچہ. اور اس کے بعد میں نے کہا کھڑا ہو, میں آیا ہوں, تیرا باپ ہوں. اب وہ کھڑا ہو کے اس طریقے سے جھولنے لگا. یس ڈیڈ, ٹیل می ڈیڈ, کیسی تیری پڑھائی کیسے سے, yeah it's going on dad, it's not bad. تو یہ بولتا ہے میں پریشان ہو گیا, تو اتنا اچھلتا کودتا کیوں, سیدھا کھڑا ہو. پھر میں نے ڈانٹا تو چپ کھڑا ہو گیا, تو اب وہ بات ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو آج یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ سب میڈیا نے اس قدر کرپٹ کر دیا ہے کارٹون کے ذریعے سے. کارٹون نیٹ ورک, بچے چھوٹے بچے ہوتے تو کارٹون کے ذریعے تباہ ہو جاتے, اور ان کے ایج کے حساب سے کارٹون بنائے جاتے ہیں. کارٹون میں کیا ہوتا ہے, اب اس میں دیکھتا ہے ایک سپر ہیرو, یہ چن لیتا ہے یہ میرا سپر ہیرو ہے. جو لائف جو ہے نا کی حقیقت نہیں ہے. میڈیا میں آدمی عادی ہو جاتا ہے کہ کی ہول سے اپنے کمرے کو دیکھ رہا ہے. کی ہول سے کمرے کو دیکھے گا تو اتنا ہی نظر آئے گا نا جتنا کی ہول کیا ڈائمنشن ہے, اس کے حساب سے کمرہ نظر آئے گا. اب وہ سوچے کہ کمرہ ہی یہی ہے کمرہ, تو یہ اس کی غلطی ہے. اب کھولا دروازہ تو پتا چلا کمرہ بہت بڑا ہے.
تو ہم اپنی زندگی کو میڈیا کی وجہ سے کی ہول سے دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کھل کے. تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں، جس کو اس نے سپر ہیرو مان لیا ہے، وہ پہاڑ پہ سے کود رہا ہے نیچے، اب یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس کو کچھ نہیں ہوا، میں بھی کود جاؤں گا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ پب جی وغیرہ آئے، یہ گیمز آئے، اس میں کتنے بچوں نے اپنی جانیں دے دی، بلڈنگز کے اوپر سے کود کے مر گئے. کیسے مر گئے؟ یہ پورا دماغ ان کا پورا میڈیا نے کنٹرول کر رکھا تھا. تو میڈیا کے لیے، اس لیے آج کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 12 سال کا ہو، 20 سال کا ہو، 22 سال کا جوان ہو، کسی کو بھی ٹی وی پر ڈے 3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، یا موبائل فون اگر ہے تو 3 گھنٹوں سے زیادہ نہیں، وہ بھی آن اسٹریچ 3 گھنٹے نہیں. ایک آدھا گھنٹہ دیکھے، گیپ دے دے 2-4 گھنٹوں کا، پھر ایک آدھا گھنٹہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹوں کا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، چیٹنگ پہ لگے ہیں تو لگے ہی ہیں. اگر مووی وغیرہ دیکھنے پہ لگ گئے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اسی میں چلا جاتا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹری وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. اور بعض تو ایسے رینڈملی دیکھتے رہتے، انہیں نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں، بس جو آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، جو آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے 3-4 گھنٹے نکل. اب سوچے اتنا اگر وہ ایجوکیشن پہ ٹائم لگاتا، کوئی نئی چیز ریسرچ کرنے پہ ٹائم لگاتا، ویکیبلری بڑھانے کے لیے. آج کے جوان اگر ویکیبلری بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایک ٹارگٹ بنا لے، مجھے صرف 5 ورڈز، 5 نئے جملے جو ہے نا انگلش کے یاد کرنے. مثلا فلاور، ہارس، گوٹ، کوئی بھی چیز، ماؤنٹین، سی، 5 سپیلنگ کے ساتھ، لیکن یاد کرنے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ. روز کے 5 ہوں گے تو 10 روز کے 50، 20 روز کے 100، 30 روز کے 150 ورڈز اگر میں نے ایک مہینے میں یاد کر لیے، نئے ورڈز جو میں پہلے نہیں جانتا تھا، اگر میں نے 10 مہینے یاد کیے تو 2500 ورڈز، 1500 ورڈز. سال بھر یاد کر لیے، قریب 2000 ورڈز. آپ سوچیں اگر یہ سلسلہ میں نے 2-3 سال یا 5 سال، تو کتنا کمانڈ آ جائے گا مجھے لینگویج کے اوپر. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا یہ خیال کر کے آپ چلیں کہ اس کا فیوچر لکھنے والے آپ ہیں، اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. دوسری چیز کیا ہے، یہ چیز سوشل آئسولیٹڈ کر دیتا ہے. سوشل آئسولیٹڈ کیا ہے، اب ہاتھ میں فون ہے، رینڈملی پروگرامز اب دیکھتے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. نتیجہ کیا ہوا، اتنی دیر کے لیے نہ آپ اپنے ماں سے بات کرتے ہیں، نہ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، آپ بزی ہو گئے، آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے. تو آپ سوچیں، آپ اپنی زندگی تو خراب کر رہے ہیں، ان کی زندگی کو بھی پھیکا کر رہے ہیں. یہ سب سے خطرناک جو یہ موبائل فون کا جو اثر ہوتا ہے، گھر کے ماحول پہ ہوتا ہے. میڈیا کیا کر رہا ہے، جو گھر میں موجود ہیں ان سے غافل کر دیتا ہے، جو غائب ہیں ان کے فراق میں لگا دیتا ہے. جو یہاں نہیں بیٹھا ہے، شاید وہ لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، کہیں اور ہے، ہم اس سے تو بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. برابر میں بوڑھی ماں بیٹھی ہے، برابر کے کمرے میں بوڑھا باپ بیٹھا ہے، یا آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بات کرنے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ ذرا یہ کام ٹھہرو ماں، میں اس وقت بزی ہوں، میں کسی سے چیٹ کر رہا ہوں. جو ماں آپ کی منتظر ہے کہ آپ سے بات کریں، جو بیوی آپ سے بات کرنے کی منتظر ہے، آپ کو بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور نکال رہے ٹائم اس کے لیے جس کو آپ جانتے بھی نہیں. اور پھر اور ایک بڑا نقصان کیا ہے، ہم ایسے unfamiliar friends کو فالو کرتے ہیں، we don't know who are they. یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹریپ بھی کر سکتے ہیں آپ کو. الٹے سیدھے آپ سے بات چیت ہوگی، پھر الٹی سیدھی چیزوں سے آپ کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہر طرح سے آپ کو لوٹا جا سکتا ہے، آپ کے بینک بیلنس خالی ہو سکتے ہیں. یہ ساری خطرناک چیزیں میڈیا میں ہیں اور جو ہمارے بچوں پہ اثر کر رہی ہیں. اچھا، تیسری چیز، بچے کی عادت جو بگاڑتا ہے میڈیا، وہ کیا کرتا ہے آج کارٹون میں بھی
مہنگے مہنگے ٹوائس. جب ہم چھوٹے تھے نا ابھی یاد ہے عید برات میں بازار لگتے تھے, بازار میں جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی کار خرید کے یا چھوٹی سی بس خرید کے یا ٹیبل چیئر خرید لی, چھوٹی سی گڑیا خرید لی اور چھوٹا سا گن لے لیا, چھوٹا سا گھوڑا خرید لیا. ہم اتنے خوش ہو جاتے تھے جس کی انتہا نہیں, پریکٹیکلی وہ چیزیں لے کے, اور گھر پہ آ کے کھیلتے تھے اور گھوڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور دوڑ رہے, یعنی ہم ایکٹیو تھے. آج کے جو گیمز ہے بستر پہ بیٹھے بیٹھے بچہ جو ہے نا کسی کو فائر کر رہا ہے, اب اس وقت جو ہے نا آپ دیکھیے وہ گیم کھیل رہا ہے, کسی کو فائر کر رہا ہے, اب اس کی موبائل کو یوں پکڑے ہوئے ایسے ایسے, اتنا ٹینشن اس کے مسلز کے اوپر ہوتا ہے, اس کے دماغ, کیونکہ اچھا دماغ کو پتا نہیں کہ یہ گیم ہے, دماغ تو یہ جانتا ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے. تو دماغ میں کچھ چیزیں سیکریٹ کرتی ہیں جو قدرتی طور سے, جو خطرناک سچویشنز میں اللہ نے ان کو ایکٹیو بنایا ہوا ہے, وہ ایکٹیو بن جاتے ہیں تاکہ انسان اس سچویشن کا مقابلہ کر سکے, ان خطرات سے لڑ سکے. لیکن یہاں بار بار وہی چیزیں کرتے کرتے اب دماغ بھی کیا کرتا ہے, جب اصلی سچویشن آتا ہے تو وہاں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, قوت دفاع مر جاتی ہے اس میں. تو جو بچے بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے وہ سیزرز کے شکار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات منتظر رہتے ہیں کہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہوں, اور جو کچھ ہمارے علماء کو, ہمارے فقہاء کو, ہمارے عرفاء کو یہ علوم ملے ہیں, یہ اسی آستان اہل بیت کے دروازے کے یعنی صدقے میں, بلکہ یوں کہوں کہ ان کی ٹھوکروں کے صدقے میں اگر کسی کو ہلکی سی کوئی چیز مل جائے تو عالم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ان سے متمسک ہے, ہمارے پاس ذخیرے موجود ہیں تحفۃ العوام کی شکل میں, دعاؤں کی کتابوں کی شکل میں. تو اب ان میں سے ایک عمل جو اکثر و بیشتر لوگ پریشان رہتے ہیں, کہتے ہیں مولانا میرا یہ کام نہیں ہوتا, میں نے یہ عمل کیا, فلاں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے. تو ائمہ طاہرین نے ہمیں مایوس نہیں کیا, ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی دیے جو ہر کوئی کر سکتا ہے. تو کیسی پریشانی کی نہ ہو, 21 دن کا ایک عمل ہے, چاہے وہ اولاد کی پریشانی ہو یا گھر میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں شوہر اور بیوی میں, کبھی کبھی نظر بھی بڑی خراب ہوتی ہے, نظر لگ جاتی ہے کسی کی محبت پہ تو ان میں آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ سوچیں کہ اہل بیت اطہار نے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی دیکھو محبت سے تو ماشاء اللہ کہنا, سبحان اللہ کہنا, ورنہ تمہاری نظر بھی لگ سکتی ہے. بتائیے, اس لیے کہ نظر میں تھوڑا سا شر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے, ماں باپ کی بھی اگر نظر لگ جائے. تو لہٰذا ہر شے کے لیے بسم اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اس کا مسلسل استعمال کرنا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, چاہے وہ ناچاکیوں کا مسئلہ ہو, شوہر و بیوی کا پرابلم ہو, رشتے نہیں آ رہے ہوں رشتوں کے لیے, یا رشتے آتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اس کے لیے تاکہ صحیح رشتہ لگ جائے, اسی طریقے سے امتحانوں میں بچوں کے کامیابیوں کے لیے, بچہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے اس کے لیے, تو بے شمار اس کی فائدے ہیں. عمل کیا ہے, 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ, شروع میں صلوات اور آخر میں صلوات, اور بیچ میں 21 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد تو ہوتی ہے یہ, کیونکہ سورہ رحمان بہت عظیم سورت ہے. آج کل تو ماشاءاللہ سے آئی سی یو وغیرہ میں بھی لگایا جاتا ہے, جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کا ریدم صحیح ہونے لگتا ہے, ہارٹ بیٹ صحیح ہونے لگتی ہے اس آیت کو سن کے. تو بہرحال تو یہ سورہ رحمان کی ایک آیت ہے جس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے, 21 دن تک پڑھنا ہے. جس نیت سے آپ پڑھیں گے وہ کام آپ کا انشاءاللہ ضرور ہوگا, لیکن شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ ضرور ہوگا. تو یہ بہرحال ایک چھوٹا سا تحفہ تھا جو حسب دستور قدیم میں دیتا چلا آ رہا ہوں آپ حضرات کو. اب ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. میری ایک کانفرنس چل رہی تھی
جب میں کسی کمپنی میں جو ہے نا کارپوریٹ سیلز مینیجر تھا، تو اس میں جو ہے ہماری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی تھی ایسے میں، اور ڈسپلے دکھایا جا رہا تھا، تو ڈسپلے پہ پوری کلاس چل رہی تھی، تو ہم دیکھ رہے تھے، اچانک کیا ہوا، ایک لڑکا گر کے یہ ہو گیا، کنولشنس آ گیا اس کو، جس کو فٹس کہتے ہیں، تو سب پریشان ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں. فوراً ہم نے اس کو تھوڑے کچھ ایکسرسائزز کے موڈز میں لا کے اس کو جھکایا کیا، تو وہ ذرا سیٹ ہوا، اس کے ہاتھ پہ لوہا وغیرہ پکڑایا کیے. اس کے بعد ہم نے فوراً اس کو کاربامائزن سائٹریٹ کی دوائی دے دی، تو وہ کنٹرول میں آ گیا. تو لوگوں نے پوچھا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے تو فوراً اس کا علاج کیا، ورنہ اس کا پتہ نہیں کیا ہوتا. میں نے کہا دیکھیے یہ چیزیں، یہ کنٹینیو جو کلاس چل رہی ہے ہماری 3 روز سے چل رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو سیزرز ہوئے. تو انہوں نے جا کے بعد میں بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہوتے ہیں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو، ٹی وی کی شکل میں ہو، یا پروجیکشن کی شکل میں ہو، اس میں ریز نکلتی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلو لائٹ ہوتی ہے. بلو لائٹ آدمی کے آنکھوں پہ خطرناک اثر دیتی ہے، خاص کر چھوٹے بچوں کو. تو اب تو یعنی ڈاکٹرز سختی سے منع کرتے، 2 سال کا اگر بچہ ہے تو 2 سال سے پہلے اس کے قریب بھی فون نہیں رکھنا، بہت دور رکھو بچے سے، تاکہ اس کے وائبریشنز بچے کے کان پہ یا بدن پہ یا آنکھوں پہ نہ پڑنے پائے. اور اگر بچہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے اور اس کے ہاتھ میں اگر آپ دے رہے ہیں یہ چیز، تو خطرناک، بلکہ آپ دشمنی کر رہے ہیں بچے سے، دوستی نہیں ہے آپ کو. تو یہ چیزوں کو بچوں سے دور رکھنا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ، اور ایک خطرناک بیماری کیا ہوتی ہے، جو بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں، فیملی گیدرنگ کبھی نہیں پسند کرتے، فیملی سے ملنا ہی نہیں چاہتے. ہمارا بچپنا تھا جہاں ویکینڈ آتا تھا تو ہم سب مل کے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کسی نہ کسی دوست کے یہاں وزٹ کرتے تھے، کسی رشتہ دار کے پاس جاتے تھے، چاچا چاچی، پھپھا پھوپھی، ماما مامی، ان کے گھروں کو جاتے تھے. وہ انتظار کرتے تھے، ایک دن ان کے یہاں گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی، ایک دن ہمارے یہاں ہوتی تھی، ایک دن کسی اور کے. تو اس میں ہم آپس میں بانڈنگ ہوتی تھی، ایک محبت ہوتی تھی. اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. گھر کے باہر بانڈنگ ختم ہو جا رہی ہے، اور گھر میں موبائل نے ہم کو جو ہے نا اپنے ماں باپ سے الگ کر دیا، بھائی بہنوں سے الگ کر دیا، اور بیوی بچوں سے الگ کر دیا. تو کیا مل رہا ہے ہمیں؟ اچھا، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کوئی ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہے. مثلا اگر آپ ایک نئی لینگویج سیکھ رہے ہیں، چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اس پہ وقت ڈالا ہے. خواہ یعنی پکچرز دیکھنے میں، موویز دیکھنے میں، سیریلز دیکھنے میں، بھئی اپنی پریشانی اتنی ہے، آپ کو سیریل کی بھی پریشانی چاہیے. ارے اس نے آج ساس نے بہو کو یہ کہہ دیا، اب کل بتائیں گے کہ بہو کیا کہنے والی. اللہ اکبر، کہاں جا رہی ہے دنیا؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وقت کی قیمت پہچانے. وقت خطرناک چیز ہے، ایک مرتبہ گزر جاتا ہے نا تو پھر واپس نہیں آتا.